جس کی طرف بھٹی صاحب اشارہ کر رہے تھے، تو وہ تو اب بھی رہے گی، وہ تو اپنی جگہ اب بھی رہے گی. اب اس کا فوکس صرف ایک طبقے پر ہوگا اور وہ سیاستدان ہے، اور اسی پر ان کا فوکس ہے. اور میرا خیال ہے عمران خان غالباً چاہتے بھی یہ ہیں. ورنہ اگر اس ملک میں آپ نے کرپشن کو ختم کرنا ہے، اس ملک میں میسو کرپشن کا جو وہ تاثر ہے اور درست تاثر ہے، اس کو اگر ختم کرنا ہے تو جہاں آپ ریلیف دے رہے ہیں وہاں پرابلم ہے، اور جہاں آپ ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں ایک آئے گا. اور اپوزیشن کا جو ریاکشن ہے، دیکھیے آرڈیننس اگر سچ میں دیکھوں تو آرڈیننس میں بہت سی اچھی چیزیں مجھے نظر آتی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو پہلے، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس حد تک درست ہے، کیونکہ میں نے جو ڈان میں سٹوری پڑھی ہے اس میں تو یہاں بھی لکھا ہے کہ جی اب جو برڈن آف ٹروتھ ہوگا وہ میپ کے اوپر ہوگا، وہ اکیوز کے اوپر نہیں ہوگا. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. یہ جو اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اس میں بہت سے پازیٹیو، پہلے میرا خیال ہے اپوزیشن بھی اوور ریئیکٹ کر رہی ہے. اپوزیشن نے کو دیکھنا چاہیے اس چیز کو کہ کہاں ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں اس کے پازیٹیوز ہیں وہاں اس کے نیگیٹیوز بھی ہوں گے. لیکن وہی سوال جو ہمارے دوسرے دوستوں نے بھی کیا، ایک آرڈیننس یہ بھی آنا چاہیے کہ آرڈیننس آنا کب چاہیے اور کس موقع پہ آنا چاہیے. ہر چیز پہ آرڈیننس پچھلی گورنمنٹ بھی یہ کرتی رہی ہیں. الٹیمیٹلی جو چیز پارلیمنٹ میں جانی ہے، جو چیز پارلیمنٹ میں اپروو ہونی ہے، تو پھر پارلیمنٹ کے تھرو کیوں نہیں چیزیں کی جائیں؟ کیوں 3 مہینے کے لیے ایک آرڈیننس لایا جاتا ہے اور ان 3 مہینوں میں آپ کچھ ریلیف دے دیتے ہیں، کچھ نہیں دے دیتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے، ڈیفائن ہونا چاہیے کہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشنز کیا ہیں کہ جس میں آرڈیننس جو ہے وہ انیویٹیبل ہو گیا ہے. اگر وہ آرڈیننس 3 مہینے میں نہیں آیا تو وہ یہ سچویشن کریٹ. دیکھیے اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ نیب نے جو کرنا تھا کر لیا اور جو ہم نے بھگتنا تھا وہ بھگت لیا. اب باری دوسروں کی ہے، حکمران جماعت کی ہے، یا حکومت کے رخصت ہونے کے بعد باری آنے والی ہے. یعنی جب حکومت رخصت ہوگی تو پھر یہی نیب قوانین موجود ہوں گے، تو اس سے بچنے کے لیے نیب آرڈیننس میں ترامیم کی جا رہی ہے. یہ اپوزیشن کی ایک اپنی سوچ ہے اور ان کی اپنی اوپینین ہے. وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ نیب ان سے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا. جو کچھ آج ان کے ساتھ ہوا کل کو حکمران جماعت کو بھی فیس کرنا ہوگا، تو ان کے ساتھ بھی سب کچھ ایسے ہی ہونا چاہیے جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو نیب کا ترمیمی آرڈیننس بظاہر حکمران جماعت کے کرپشن کے بیانیے کے حوالے سے ایک بڑا یو ٹرن سمجھا جا رہا ہے. کیونکہ ہاں صاحب تو کہتے تھے کہ جی میں کرپشن کے حوالے سے کسی کو سپیئر نہیں کروں گا، اور چوری 10 روپے کی ہو یا 10 کروڑ کی ہو چوری ہوتی ہے. لیکن اب جو نیب کا ترمیمی آرڈیننس ہے اس میں 50 کروڑ سے جو نیچے کے کیس ہیں وہ نیب نہیں لے سکتا. اب جب اس وقت ترمیم کی کوئی ضرورت تھی یا نہیں تھی، یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن اپوزیشن بھی نیب میں ترمیم کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کا اعتراض اس بات پر نہیں تھا کہ بارے ثبوت نیب پر کیوں نہیں، ملزم پر کیوں ہے. اپوزیشن نیب کی گرفتاری کے پروسیس میں تبدیلی چاہتی تھی. جو ریمانڈ کا عرصہ ہے اور جو ضمانت کا معاملہ ہے، یہ 2 معاملات اپوزیشن نے رکھے تھے. لیکن اب تو پوری ایک کہانی بدل گئی ہے، کیونکہ نیب پہلے اس کے پاس اختیارات تھے، اس کے مطابق نیب جس کو جی چاہتا تھا اپنے پاس بٹھا لیتا تھا اور پھر ثبوت مانگتا تھا. تو یہ طریقہ غلط ہے. نیب کے ترمیمی آرڈیننس میں تبدیلی پر اپوزیشن اس لیے بھی اعتراض کر رہی ہے کہ خود خان صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو نیب سے بچا رہے ہیں. تو ان اعترافی کلمات کی وجہ سے وہ آرڈیننس متنازع ہو گیا. پولیٹیکل پارٹیز کا مطالبہ تھا، لیکن یہ بالکل یعنی ہاف ہارٹڈ سے مراد یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے ریمانڈ کی ڈیوریشن سے متعلق اور ضمانت کے اختیار سے متعلق سپریم کورٹ کو اس بارے میں ڈائریکشن دی ہوئے میرا خیال ہے کو 8 ماہ ہو گئے ہیں. انہوں نے غالباً مارچ کی کوئی ڈیٹ تھی پچھلے سال، اس میں کہا تھا کہ آپ فلاں ڈیٹ تک جو ہے آپ اس میں جو ہے وہ ریمانڈ کی ڈیوریشن جو ہے اس پہ، اور دوسرا جو ہے اس کا جو ہے اس کی جو اپنا بیل کا اختیار ہے. تو ان کے اوپر کوئی اس میں ان امینڈمنٹس پہ کوئی چیز شامل نہیں ہے. میرا چلے راجہ صاحب 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے بینیفیشری آپ لوگ سر ہیں. نہیں سر، یہ میں اسی بات پہ آ رہی ہوں. اس معاملے کے مجھے پتا تھا آپ یہ کہیں گے کہ اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے خان صاحب نے کہ
دیکھیں یہ ابھی اس میں کہیں گے نا کہ خان صاحب بی آر ٹی اور مالم جبا کے معاملات پہ پیشگی بی آر ٹی اور مالم جبا وہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ مین بینیفیشری ہیں، باقی تو سب کو کوئی فائدہ کسی کو تھوڑا نہیں کسی سر، کو زیادہ مین پہنچے گا، بینیفیشری لیکن سر آپ لوگ بھی اس طرح سے، بینیفیشری جو کیونکہ ہے اب آپ یہ جانتے ہوں گے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا جو معاملات ہے اس نئی ترمیم آنے کے بعد کچھ عرصے بعد ہم دیکھیں گے ممکنہ طور پہ شاید وہ بھی باہر آ جائیں، شاید خاقان عباسی صاحب بھی باہر آ جائیں، نہیں تو کتنی دیر نہیں تو کتنی دیر بعد نہیں کتنی دیر بعد 1.5 سال یہ بعد بھی بات باہر یعنی 1.5 سال قید کاٹنے کے بعد اگر وہ باہر آ جائیں گے تو کیا وہ بینیفیشری ہیں یا یہ بینیفیشری ہیں جن کو کوئی پوچھے گا نہیں؟ سر وہ بھی بینیفیشری ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ موجودہ حالات میں آپ لوگ بھی بینیفیشری ہیں، اس میں پیپلز پارٹی بھی بینیفیشری، یہی تو بات وہ کہہ رہے ہیں قاہرہ صاحب کے مدر آف آل این آر او، اس میں سب بینیفیشری ہیں۔ نہیں دیکھیں، ایک آدمی کو آپ ایک کیس میں جو ہے وہ 1 سال قید میں رکھ کے اس کی ضمانت کروائیں اور ایک آدمی جو ہے وہ دیکھیں سوال یہ ہے کہ جو سزائیں بھگت چکے، مقدمات اور پیشیاں بھگت چکے، نیب کے یک بستہ فرش پر راتیں گزار چکے، جن کا کرپشن کے نام پر میڈیا ٹرائل ہو چکا، جن کی عزتوں کو سر بدار نیلام کر دیا گیا، جن کے ماتھے پر کوئی جرم ثابت کیے بغیر چوری اور کرپشن کے داغ لگا دیے گئے، وہ نیب کے ترمیمی آرڈیننس کے بینیفیشری کیسے ہو سکتے ہیں؟ جن قوانین کے تحت آپ نے سیاسی مخالفین کو رگڑا دیا، تو ان قوانین کو اپنے اوپر لاگو ہونے سے گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان قوانین میں ترمیم سے اپوزیشن کو فائدہ پہنچے گا، لیکن جو پچھلے 1.5 سال میں ہو چکا، جو نقصان ہو چکا، اس کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ ویسے بھی یہ تاثر موجود ہے کہ اے این ایف یا نیب یہ دونوں ادارے سیاسی مخالفین سے کچھ نہیں نکال پائے، انہیں سزائیں نہیں دلا سکے، تو چور، کرپٹ اور منشیات فروش ثابت نہیں کر سکے، تو اب یہ کام کسی اور کو سونپ دیا گیا ہے، یعنی نیب سے جتنا کام لینا تھا وہ لے لیا گیا ہے۔ تو مسئلہ نیب کے قوانین میں ترمیم کا نہیں ہے، اس سے زیادہ نیب کچھ نہیں کر سکتی، تو بزنس کمیونٹی اور بیوروکریسی کے نام کا بل پھاڑ دیا گیا ہے کہ ان کو آسانیاں دے رہے ہیں۔ تو اپوزیشن کو یہ خوش فہمی میرا خیال ہے نہیں ہے ہرگز کہ ان کی جان چھوٹ رہی ہے، انہیں معلوم ہے کہ ان کے لیے بھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ پچھلے 27 28 سال یا 30 سال کا ہمارا یہ جانے سے پہلے جانے سے پہلے ہمیشہ ان کو میڈیا میں خامیاں نظر آتی ہیں، سمجھا یہ جاتا ہے کہ میڈیا جو ہے یہ بکا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2017-2018 میں جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ، وہ یہ کہتی تھی کہ عمران خان صاحب نے میڈیا خریدا ہوا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ ریڈ کو بلڈنگ ہے یہاں پہ اسلام آباد کے اندر، اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے نومبر 2017 میں تمام ٹی وی چینلز پر پابندی لگائی تھی، اور آپ کو شاید یاد ہے کہ وہ کہا جاتا تھا کہ ریڈ کو کے اندر دفتر ہے کوئی پی ٹی اے کا، جہاں پہ کوئی بزنس مین ہے وہ پیسے دیتا ہے ڈائریکٹ، اور اس کے بعد وہ میڈیا پہ خرچ ہوتے ہیں۔ اور 2014 کا جو دھرنا تھا اس وقت آپ کو پتا تھا کہ اس وقت بھی یہ الزام لگاتی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کہ یہ باقاعدہ میڈیا خریدا گیا ہے اور یہ جو کانٹینٹ اس کے اوپر چل رہا ہے اس کی باقاعدہ پیمنٹ ہوئی ہے۔ تو آپ کو اگر آج کے فیکٹس کو دیکھیں، انہوں نے فیکٹس کو دیکھیں، تو یوں لگتا ہے کہ ہر گورنمنٹ جو ہے وہ ہدف ہوتا ہے میڈیا اس گورنمنٹ کا، اور اس کو ہمیشہ اپنی دوسروں کی آنکھوں میں وہ شتیر نظر آتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حکمران جماعت کا شکوہ یہ ہے حسن خان صاحب کا کہ میڈیا اچھی خبریں نہیں دیتا، بری خبریں دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر حکومت اچھی خبریں دے گی تو میڈیا عوام کو اچھی خبریں کیوں نہیں پہنچائے گا؟ اور اگر بری خبریں ہیں تو میڈیا وہی خبر عوام تک پہنچاتا ہے، تو بری خبر بھی ادھر سے ہی آتی ہے جو عوام کو پہنچائی جاتی ہے۔ اب پیٹرول اگر 2.5-3 روپے لیٹر آپ مہنگا کریں گے تو میڈیا اسے اچھی خبر کیسے کہے گا؟ حکومت ہمت کر کے عوام کو بری خبریں دینے سے پرہیز کرے تو عوام کو اچھی خبریں ملیں گی۔ اب سونا مہنگا ہو گیا تو کیا یہ خبر عوام کو نہ دیں؟ یہ ممکن نہیں کہ عوام مہنگائی اور بے روزگاری سے مر رہے ہوں اور میڈیا تجارتی خسارہ کم کرنے پر جشن منا رہا ہو، عوام کو سردی میں گیس نہ ملے اور میڈیا سیاحت کے مناظر دکھا رہا ہو، عوام کو سی این جی نہ ملے اور میڈیا حکومت کی تعریف میں ڈھول بجا رہا ہو۔ تو میڈیا سے کوئی بھی حکومت کبھی بھی خوش نہیں ہوتی، اور نہ ہی میڈیا کسی حکومت کو خوش کرنے کی پالیسی پر مکمل طور پر عمل پیرا رہ سکتا ہے۔ اور میڈیا پر ناراضگی یا میڈیا پر غصہ صرف اس وقت نکلتا ہے جب فرسٹریشن بڑھتی ہے،